بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لرننگ میتھ ان اردو چینل میں خوش آمدید۔ آج کے لیکچر میں ہم 8ویں کلاس کا میتھ جو ہے اس کا پہلا چیپٹر آپریشنز آن سیٹس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو اس کی پہلی ایکسرسائز دیکھتے ہیں۔ 1.1 ایکسرسائز کا جو پہلا کویشچن جو ہے رائٹ آل سب سیٹ آف دا فالوئنگ سیٹس، کہ دیے گئے سیٹس کے آپ نے تحتی سیٹ لکھنے ہیں۔ تو تحتی سیٹ معلوم کرنے سے پہلے میں آپ کو سب سیٹس مطلب تحتی سیٹ کے متعلق بتانا چاہوں گا کہ سب سیٹ ہوتا کیا ہے۔ تو اس کو مثال کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی دو سیٹ اے اور بی ہیں، تو اگر اے کے سارے ارکان بی کے اندر موجود ہیں، جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں پہلی ایگزامپل میں کہ اے کے تینوں ارکان سیٹ بی کے اندر موجود ہیں، تو اس صورت میں ہم کہیں گے کہ اے تحتی ہے بی کا، یہ تحتی سیٹ کی علامت ہے۔ اور دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں جو بی ہے یہ سپر سیٹ ہے اے کا۔ ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ ایک سیٹ اے ہے ایک بی ہے، اے کے تینوں ارکان بی کے اندر موجود ہیں اور بی کے بھی تینوں ارکان اے کے اندر موجود ہیں۔ اس صورت میں اے جو ہے وہ بی کا تحتی ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں بی ایک سیٹ کا تحتی سیٹ ہے۔ تیسری ایگزامپل دیکھیے۔ ایک سیٹ ہمارے پاس اے ہے، اس کے اندر 3 ارکان ہیں، جبکہ ایک دوسرا سیٹ بی ہے جس میں 4 ارکان ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اے کے صرف 2 ہی ایلیمنٹ ایسے ہیں جو کہ بی کے اندر موجود ہیں۔ اے کا تیسرا ایلیمنٹ جو کہ 2 ہے وہ بی کے اندر موجود نہیں ہے، تو اس صورت میں ہم کہیں گے کہ اے تحتی سیٹ نہیں ہے بی کا۔ تو 2 باتیں اور آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ خالی سیٹ، جس کو ہم خالی بریکٹ کے ذریعے بھی ظاہر کرتے ہیں، یا اس کو خالی سیٹ کو ظاہر کرنے کے لیے ایک علامت استعمال ہوتی ہے جسے فائی کہتے ہیں۔ تو بتانے کا مطلب مقصد یہ ہے کہ خالی سیٹ جو ہے وہ ہر سیٹ کا تحتی سیٹ ہوتا ہے۔ کوئی بھی سیٹ آپ کو دیا جائے اس کا تحتی سیٹ معلوم کرنے ہوں تو یاد رکھیے اس دیے گئے سیٹ کا خالی سیٹ جو ہے وہ تحتی سیٹ ہوگا۔ دوسرا، خود ہر سیٹ اپنے آپ کا بھی تحتی سیٹ ہوتا ہے۔ تو اب ہم ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں۔ تو ایکسرسائز کا پہلا کویشچن جو ہے وہ خالی سیٹ دیا گیا ہے آپ کو، آپ نے اس کے تحتی سیٹ معلوم کرنے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خالی سیٹ ہے، اس کے اگر ہم تحتی سیٹ معلوم کریں تو اس کا خالی سیٹ ہی تحتی سیٹ آئے گا۔ اس کو آپ خالی بریکٹوں کے ذریعے بھی ظاہر کر سکتے ہیں، یا آپ اس کو فائی کی علامت سے بھی ظاہر کر سکتے ہیں۔ دوسری مثال دیکھیے۔ یہ ایک ایسا سیٹ ہے جس میں ایک ہی ایلیمنٹ ہے، ایک ہی رکن ہے اور وہ ایک ہے۔ اس کے اگر ہم نے تحتی سیٹ معلوم کرنے ہیں تو اس کے 2 تحتی سیٹ آئیں گے، ایک خالی سیٹ ہوگا اور دوسرا یہ خود اپنے آپ کا۔ تو یہاں پہ ہم بات کرتے جائیں پراپر سب سیٹ اور امپراپر سب سیٹ، واجب تحتی سیٹ اور غیر واجب تحتی سیٹ کی۔ تو یہ دوسری مثال میں اگر ہم دیکھیں، یہ خالی سیٹ جو ہے اس سیٹ کا پراپر سب سیٹ ہے، مطلب واجب تحتی سیٹ ہے، اور جبکہ یہ خود اپنے آپ کا جو تحتی سیٹ ہوتا ہے، کوئی بھی سیٹ اپنے آپ کا تحتی سیٹ ہوتا ہے، وہ امپراپر سب سیٹ ہوتا ہے، غیر واجب تحتی سیٹ ہوتا ہے۔ یہ پہلے کویشچن میں یہ خالی سیٹ دیا گیا تھا، اس کا ہم نے تحتی سیٹ معلوم کیا، وہ فائی آیا، مطلب خالی سیٹ ہی آیا، تو یہ اس کا امپراپر سب سیٹ ہے، مطلب غیر واجب تحتی سیٹ ہے، اس کا واجب تحتی سیٹ کوئی نہیں ہے۔ دوسری مثال دیکھیے، دوسری کویشچن جو ہے تو اس میں آپ کو 2 ایلیمنٹ نظر آ رہے ہیں، اے اور بی۔ تو اس کے اگر ہم سب سیٹ معلوم کریں یا تحتی سیٹ معلوم کریں تو خالی سیٹ جو کہ ہر سیٹ کا تحتی سیٹ ہوتا ہے، یہ آپ کو سیٹ ایک نظر آ رہا ہے جس میں ایک رکن اے ہے، یہ بھی اس دیے گئے سیٹ کا تحتی سیٹ ہے۔ یہ بی جو سیٹ نظر آ رہا ہے آپ کو، بی ایک ایلیمنٹ ہے، یہ بھی اس کے اندر موجود ہے، تو یہ بھی اس کا تحتی سیٹ ہوا۔ اور یہ چوتھا سب سیٹ اس دیے گئے سیٹ کا ہے، تو یہ اس کا غیر واجب تحتی سیٹ ہے۔ لہٰذا اس تیسرے کویشچن میں جو آپ کو سیٹ دیا گیا ہے، اس میں 2 ارکان تھے، تو اس کے کتنے سب سیٹ ہوئے؟ 4 سب سیٹ ہوئے۔ تو آپ کو ایک شارٹ کٹ فارمولا بتاتے ہیں جس کے ذریعے آپ
بتا سکتے ہیں کہ دیے گئے سیٹ کے کتنے تحتی سیٹ بنتے ہیں، تو وہ فارمولہ ہے 2 کی پاور n۔ 2 کی پاور n کس کو ظاہر کر رہا ہے؟ ارکان کی تعداد کو۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس خالی سیٹ ہے، اس کے آپ نے معلوم کرنا ہے کہ اس کے تحتی سیٹ کتنے آئیں گے، تو آپ n کی جگہ ارکان کی تعداد درج کریں گے۔ خالی سیٹ میں ارکان کی تعداد کوئی نہیں ہوتی، ہم اس کو n کی جگہ 0 درج کریں گے، تو کسی بھی چیز کی پاور 0 ہو وہ 1 کے ایکول ہوتا ہے، تو لہٰذا 2 کی پاور 0 یہ کس کے ایکول آئے گا؟ 1 کے۔ تو اس سے ظاہر ہوا کہ خالی سیٹ کا صرف ایک ہی تحتی سیٹ ہے۔ ایک اور مثال دیکھتے ہیں، اگر ایسا سیٹ ہے جس کے اندر 3 ارکان ہیں تو آپ 2 کی پاور 3 درج کریں گے، جب 2 3 بار ملٹیپلائی ہوگا تو ہمیں آنسر آئے گا 8۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا سیٹ جس کے اندر 3 ارکان ہیں اس کے 8 سب سیٹ ہوں گے، جس میں سے پہلے 7 جو ہیں وہ اس کے پراپر سب سیٹ مطلب واجب تحتی سیٹ ہوں گے، اور آخری 8واں جو ہے خود اپنے آپ والا جو سیٹ ہوتا ہے وہ امپراپر غیر واجب تحتی سیٹ ہوگا۔ تو پھر سے ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں، تو آگے کویسچن نمبر 2 ہے، رائٹ آل پراپر مطلب واجب تحتی سیٹ آپ نے لکھنے ہیں دیے گئے سیٹ کے۔ تو آپ کے پاس یہ ایک کویسچن نظر آ رہا ہے جس میں ایک ہی رکن ہے، تو اس کا جو اگر ہم دیکھیں کتنے تحتی سیٹ بنتے ہیں، تو اس کے 2 تحتی سیٹ بنیں گے، ایک خالی ہوگا اور یہ دوسرا خود اپنے آپ والا، لیکن ہم نے صرف پراپر سب سیٹ لکھنے ہیں، امپراپر سب سیٹ نہیں لکھنے، تو اس کا صرف ایک ہی پراپر سب سیٹ ہوگا، وہ خالی ہوگا۔ اس کے بعد یہ دوسرا کویسچن دیکھیے، اس کے اندر 2 ارکان ہیں 0 اور 1، اس کے کتنے سب سیٹ بنیں گے ہم وہ فارمولہ میں درج کر سکتے ہیں، 2 کی پاور 2، تو یہ 4 آئیں گے، تو جو لیکن اس میں جو 4تھ ہوگا وہ اس کا امپراپر سب سیٹ ہوگا، اس نے ہم سے ذکر کیا ہے صرف پراپر سب سیٹ کا، تو لہٰذا اس کے کتنے تحتی سیٹ ہوں گے؟ 4 بنتے ہیں، لیکن ہم نے پراپر شامل کرنے ہیں، وہ 3 آئیں گے۔ ایک تیسری اس کی مثال دیکھتے ہیں، اس میں 3 ارکان والا اس نے سب سیٹ ایک سیٹ دے دیا ہے، اس کے ہم نے پراپر سب سیٹ لکھنے ہیں، تو اس کے 8 آئیں گے سب سیٹ، لیکن پراپر جو ہے وہ 7 آئیں گے۔ 8واں یہ خود اپنے آپ والا ہوتا ہے، لیکن وہ امپراپر سب سیٹ ہے، لہٰذا وہ ہم اس میں شامل نہیں کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کسی بھی دیے گئے سیٹ کے اب تحتی سیٹ آسانی کے ساتھ معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں تیسرے کویسچن کی، رائٹ دا پاور سیٹ آف دا فالوئنگ سیٹ، کہ آپ کو اگر ایک سیٹ دیا جائے آپ نے اس کا پاور سیٹ لکھنا ہے، تو کیسے لکھنا ہے؟ یہ بھی اسی طرح سب سیٹ معلوم کرنے ہوتے ہیں پاور سیٹ میں بھی، لیکن جو سب سیٹ ہوں گے ان کو آپ نے پاور سیٹ کے اندر انکلوزڈ کرنا ہوتا ہے، کہ آپ نے پاور سیٹ کی الگ سے بریکٹیں لگانی ہیں، اور باقی اس میں جو سیٹ آئیں گے وہ وہی اس دیے گئے سیٹ کے سب سیٹ ہوں گے۔ تو اس کی ڈیفینیشن اگر ہم کرنا چاہیں پاور سیٹ کی، تو ایسا سیٹ جو دیے گئے سیٹ کے تمام تحتی سیٹوں پر، تمام سب سیٹس پر مشتمل جو سیٹ ہوگا وہ پاور سیٹ کہلائے گا۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس یہ پہلے کویسچن میں -1 اور 1 یہ ایک ایسا سیٹ دیا گیا جس کے اندر 2 ارکان ہیں، تو 2 ارکان جس کے اندر ہوں اس کے سب سیٹ جو ہمیں حاصل ہوں گے وہ 4 سب سیٹ حاصل ہوں گے۔ تو یہ دیکھیے ایک سیٹ یہ لکھا ہوا ہے خالی، اس کے بعد یہ -1 والا جو سیٹ ہے، پھر 1 والا، اور اس کے بعد یہ خود اپنے آپ والا۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا، اس کو پھر سے بریکٹوں میں کلوز کیا ہے۔ تو پاور سیٹ لکھتے ہوئے آپ نے پاور سیٹ کی الگ سے بریکٹیں لگانی ہیں۔ اکثر سٹوڈنٹ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ سب سیٹ لکھ دیتے ہیں شروع میں یا آخر میں، پاور سیٹ کی بریکٹ لگانا بھول جاتے ہیں، جس سے کویسچن غلط ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کا دوسرا کویسچن دیکھ لیجئے، یہ اس میں 3 جو ہے ایلیمنٹ ہیں اس سیٹ کے اندر، تو آپ کو وہ فارمولہ پتہ ہے 2 کی پاور 3، تو 8 اس کے سب سیٹ آئیں گے، تو 8 کے 8 سب سیٹ کو آپ نے پاور سیٹ کی بریکٹس کے اندر لکھنا ہے، یہ آپ نے نہیں بھولنا۔ تو پاور سیٹ کی بریکٹ لکھی، اس کے بعد یہ خالی سیٹ آ گیا، پھر سبھی اس دیے گئے سیٹ کے سب سیٹ لکھنے کے بعد آخر میں پاور کی بریکٹ آپ نے پھر سے کلوز کر دے دی ہیں۔ تو یہ ہے طریقہ کار کسی بھی سیٹ کے سب سیٹ معلوم کرنا، پراپر سب سیٹ معلوم کرنا۔ آپ سے پراپر کی بجائے امپراپر اگر پوچھ لے تو یاد رکھیے کہ ہر سیٹ اپنے آپ کا امپراپر سب سیٹ ہوتا ہے، اور وہ ایک ہی آئے گا، کسی بھی سیٹ کا
امپراپر سب سیٹ ہے وہ ایک ہی ہوگا، اور وہ کون سا ہوگا؟ وہ اپنے آپ والا ہوگا، اور باقی جو اس سے چھوٹے ہوں گے وہ اس کے جو ہے پراپر سب سیٹ ہوں گے۔ اس کے بعد پاور سیٹ ہے تیسرا، پہلی ایکسرسائز میں جو کویشچن، وہ بھی بالکل آسان ہے۔ پاور سیٹ کی بریکٹیں آپ نے الگ سے لگانی ہوتی ہیں، اور اس میں کون سے سیٹ لکھنے ہوتے ہیں؟ اس دیے گئے سیٹ کے سب سیٹ۔ امید کرتا ہوں یہ آج کا لیکچر آپ کے لیے مفید ہوگا۔ اللہ حافظ۔